السلام علیکم ناظرین، میں حافظ بہاری آپ کے ساتھ خیال ناظرین، پاکستان میں شادی اور نکاح کو ایک مقدس فریضے کی یا مذہبی اہمیت حاصل ہے۔ پاکستان میں لوگ دائمی نکاح کرتے ہیں اور اس نکاح کو آخر تک نبھاتے ہیں۔ پاکستانی ٹیلی ویژن ڈراموں کی تاریخ کو دیکھا جائے، چونکہ میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ پاکستانی لوگوں کے ذہنوں پر پاکستانی ڈراموں کی گہری چھاپ ہے۔ تو پاکستانی ڈراموں کی اگر بات کی جائے تو بہروز سبزواری ایک بڑا معتبر اور اچھا نام ہے۔ بہروز سبزواری نے جاوید شیخ کی بہن سفینہ سے شادی کی۔ سفینہ بہروز سبزواری ان کی جوڑی ضرب المثل رہی ہے۔ وہ ایک خوبصورت، باشعور اور ذہین خاتون مانی جاتی ہیں۔ بہروز سبزواری اور سفینہ بہروز کی جوڑی کو ہمیشہ ہی سراہا جاتا ہے۔ انہیں بہت زیادہ عزت اور احترام دی جاتی ہے۔ ان دونوں کا بیٹا شہروز سبزواری جو کہ ڈرامہ مسلسل علیحدگی، اپنی بیوی سارہ سے ساتھ علیحدگی، پھر اس کے بعد ان کی طلاق کی خبریں آئیں۔ انہوں نے شہروز نے انکار کر دیا کہ ان کا صدف کمل کے ساتھ کوئی کسی قسم کا لینا دینا نہیں ہے، یہ محض افواہیں ہیں۔ لیکن اب اچانک تقریباً 5 ماہ بعد ان کے نکاح کی خبر، جو انہوں نے خود تصاویر اپنی شادی کی انسٹاگرام پر شیئر کی ہیں اور انہوں نے نکاح کی خبر دے دی ہے۔ اس طرح وہ ساری باتیں جو پچھلے 6 مہینے سے فضا میں گردش کر رہی تھی کہ ان کے طلاق کی وجہ، ان کی علیحدگی کی وجہ، جبکہ وہ ایک بیٹی کے باپ بھی ہیں، سارہ صدف کمل ہیں، یہ ساری درست ثابت ہو گئی ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس سارے سین میں سفینہ اور بہروز سبزواری کہیں نظر نہیں آ رہے، جبکہ وہ خود ایک سمجھدار بیوی کی شہرت رکھتی ہیں۔ آپ تصاویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بہروز اور سفینہ بہت خوبصورتی کے ساتھ موجود ہیں اور بہت خوشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ شہروز سبزواری اور صدف کمل کا یہ نکاح جو ہے ان کے لیے مبارک ثابت ہوگا۔ اس کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے اکثر اداکار جو ہیں وہ سادگی سے شادی کر رہے ہیں، اور شادی کرنے کے بعد، نکاح کرنے کے بعد وہ اپنی تصاویر جو ہیں وہ انسٹاگرام پہ شیئر کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ان کی خبریں آتی ہیں، اور اس طرح وہ ایک نیا ٹرینڈ پاکستان میں رواج پا رہا ہے، سادگی اور خاموشی سے شادی کا، اور یہ یقیناً ایک اچھی بات ہے۔ امید ہے کہ شیخ فیملی اور بہروز سبزواری کی فیملی اس شادی کو بھی انجوائے کرے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے ایک نئی خبر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔